کہ اس میں شریک ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ اعلان قرآن کریم کی سورہ فتح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ گویا جن لوگوں نے اس وقت یہ بیعت کی اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اس بیعت میں انہیں بھی شامل کر لیا تھا، تاکہ شہادت کے بہت بڑے مرتبے کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ بیعت کے بعد مسلمان لڑائی کی تیاری کر رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں زندہ سلامت دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ادھر مسلمانوں کے جوش اور جذبے کی کیفیت دیکھ کر کافر مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے چند شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ ایک معاہدہ لکھا گیا، اس میں یہ تمام شرائط درج کی گئیں۔ اس معاہدے کا نام صلح حدیبیہ مشہور ہوا اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر چلے جائیں۔ اگلے سال ذی قعدہ کے مہینے میں قریش 3 دن کے لیے مکے سے نکل جائیں گے، مسلمان ان دنوں میں عمرہ کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بیعت رضوان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ خیبر کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں پیش آئی۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین کا ایک حصہ عنایت فرمایا۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی بھی شامل تھے۔ مکے کی فتح کے بعد حنین کی لڑائی میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی۔ اس کے بعد تبوک کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد سے بھی مدد کے لیے مسلمانوں کو بلا لیا۔ اس طرح ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک، ساز و سامان، ہتھیاروں اور سواریوں کا انتظام ایک مسئلہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دل کھول کر چندہ دینے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں نے اس موقع پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان لے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم دیے۔ باقی صحابہ نے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن تھا روپیہ اور سامان دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ڈھیر کر دیے۔ اس روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو حد ہی کر دی۔ ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ تقریباً 30 کلو کے قریب چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر ہے نقد لے کر آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ
اور 100 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ واپسی پر ام کلثوم رضی اللہ عنہا چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ ہجرت کا 24واں سال شروع ہونے سے 3 دن پہلے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے ان پر خنجر سے وار کیے۔ اس پر وہ سخت زخمی ہو گئے۔ جب انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ ان 6 صحابہ کے نام یہ ہیں: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 محرم کو وفات پائی۔ اس کے بعد 2 دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے وقت عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اپنی شہادت تک تقریباً 12 سال خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا۔ ان کے زمانے میں آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا۔ اسی طرح آرمینیا فتح ہوا۔ 27 ہجری کو سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کی۔ اس طرح طرابلس، قبرص، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ 29 ہجری میں تو گویا فتوحات کا سیلاب ہی آ گیا۔ کچھ علاقوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بغاوت شروع کر دی تھی، ان کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا۔ چنانچہ فارس، مرو، بلخ اور ہرات تک سارے علاقے فتح کر لیے گئے۔ سیستان، تخار، ترکستان فتح ہوئے۔ ترکستان ایران اور چین کے درمیان واقع ہے۔ طالقان، فاریاب اور جزجان کو سخت لڑائیوں کے بعد فتح کیا گیا۔ بہت سے علاقے اسلام کے پرچم تلے آ گئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کی سرحد چین کی سرحد سے جا ملی۔ ایک سالار عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا۔ اس علاقے کو سندھ کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر پورے ایران کو فتح کر لیا گیا۔ کابل سمیت وہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان، بلوچستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں۔ ایران میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کا آخری آتش پرست حکمران یزدگرد ابھی زندہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بھاگ کر ترکستان چلا گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ خراسان اور پھر سیستان پہنچا۔ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن اسلامی لشکر نے دونوں جگہ اس کی بغاوت کو کچل دیا۔ خود یزدگرد ایک پنچکی والے دیہاتی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 8ویں سال پیش آیا۔ اس کے بعد ایران میں بغاوتوں کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ کانسٹینس نے شام اور مصر پر حملے کا ارادہ کیا۔ وہ 500 جنگی جہازوں کے بحری بیڑے کے ساتھ اسلامی ساحلوں کی طرف بڑھا، لیکن اسلامی لشکر نے اسے زبردست لڑائی کے بعد شکست فاش دی۔ رومی دم دبا کر بھاگے۔ بھاگنے والوں میں ان کا بادشاہ بھی تھا۔ اس جنگ کو مستولوں والی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح رومیوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ رومی بحری بیڑے کا روب ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا۔ سمندری لڑائی میں مسلمانوں کی یہ جیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا اتنا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی فتوحات 2 قسم کی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے تھے
ان میں سے کچھ باغی ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان علاقوں کو پھر سے فتح کیا گیا۔ اس طرح ان علاقوں پر دوبارہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ ان میں آذربائیجان، آرمینیا، ہمدان، رے، خراسان اور اسکندریہ وغیرہ کی بغاوتوں کا کچلا جانا شامل ہے۔ دوسری قسم کی فتوحات وہ ہیں جو مسلمانوں نے نئے علاقے فتح کیے۔ ان میں افریقہ یعنی طرابلس، مراکش، الجزائر، تیونس کے علاقے، نیز ان کے علاوہ قبرص، طبرستان، جرجان، افغانستان، ترکستان اور قفقاز وغیرہ فتح ہوئے۔ قفقاز کو کوہ قاف بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کے بہت سے علاقے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو چکے تھے، کچھ باقی تھے، مثلا طوس، بیحق، نیشاپور، بلخ وغیرہ۔ یہ سب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ بحری بیڑے کی فتح کے بعد مسلمان بحیرہ روم پر چھا گئے، دنیا کی ایک زبردست بحری طاقت بن گئے۔ شام کے والی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں ہر وقت رومیوں کی طرف سے بحری حملے کا خطرہ رہتا ہے، ان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی بحری بیڑا ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے مصر کے والی عبداللہ بن سعد کے ساتھ مل کر ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا، جس میں کئی سو جنگی جہاز تھے۔ جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ مصر میں قائم ہوا۔ بحری بیڑے کے ساتھ بحری فوج بھی قائم کی گئی۔ اس بیڑے کا نصف حصہ شام اور نصف مصر کے ساحل پر رہتا تھا۔ جلد ہی مسلمانوں کی بحری طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے قبرص کے جزیرے کو فتح کر لیا۔ پھر مستولوں والی لڑائی میں رومی بحری بیڑے کو شکست دی۔ یہ شکست اس قدر زبردست تھی کہ پھر مدت دراز تک رومیوں کو اسلامی ملکوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں رفاع عامہ یعنی عام لوگوں کی بھلائی کے بے شمار کام کیے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: نجد کے راستے پر ایک شاندار سرائے بنوائی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار بسایا، میٹھے پانی کا ایک کنواں کھدوایا۔ خیبر کی طرف سے کبھی کبھار سیلاب آتا تھا، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک بند تعمیر کرا دیا تاکہ سیلاب کا رخ مدینے کی طرف نہ ہو۔ نہریں کھدوا کر بھی اس کا رخ موڑا گیا۔ اس بند کو بند محظور کہا جاتا ہے۔ کوفے میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان مہمان خانہ بنوایا۔ پورے ملک میں اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کا بہت اچھا انتظام کیا۔ ان کے لیے جگہ جگہ چراگاہیں بنوائیں، ان کے قریب چشمے بنوائے۔ بعض چراگاہیں اتنی بڑی تھیں کہ ان میں کئی کئی ہزار اونٹ اور گھوڑے پرورش پاتے تھے۔ ان چراگاہوں کی نگرانی کرنے والوں کے لیے ان کے ساتھ مکان بنوائے۔ مدینے کی طرف آنے والے تمام راستوں کو